ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا درد سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ عورت ساری عمر پہلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کردار کی فکر کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دے جو اس کا حق ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ عورتوں کے معاملات میں میری وصیت حاصل کر لو۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش میں توڑ نہ بیٹھنا۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کس وجہ سے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو بھی پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کو محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ عورت تو بہت ہیں، مگر جس عورت سے اس کا رب اور اس کا شوہر راضی ہو، ایسی عورت خوش نصیب اور کامیاب ہے۔ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ماں باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود کبھی پہلی درسگاہ نہ کہلاتی۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورت کے نام سے کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل صورت موجود ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے تو پچھتاتی نہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے، جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو عورت کو دیکھا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ حوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے، اس کا تماشا بنائے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے
جیسے قرآن پاک پر خلاف